اللہ کا قانون بھی ایسی ہے، اگر آپ ایکسٹرا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیزرو کرنا پڑتا ہے، یا پہلے وہ کام کرنا شروع کر دو، زیادہ تنخواہ ملنی شروع ہو جائے، اس کام کو اس طریقے سے کرو کہ جیسے اس کی تمہیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی، اتنی ملنی ہے۔ اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا، وہ تمہیں اتنی تنخواہ والا کام دے دے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اتنی تنخواہ ہے اسی کر دیں اتنا، وہ جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ پھر بیماریاں، ٹینشناں، مصیبتاں جو ایمرجنسیاں جو نکل جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ جو کام کر رہے ہیں، اگر ہم اسے اتنے لیول پہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جو ہم نے ایکسٹرا کیا نا، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اللہ احسان نہیں رکھتا، اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ خیر برآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے بہترین پرفارم کر سکتا ہے، اسی حوالے سے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی فیملیز ویٹ کر رہی ہیں پیچھے آپ کا، اور آپ کی خیریت جو ہے وہ بھی ضروری ہے ہر لحاظ سے، اور آپ بہترین لیول پہ جب کام کریں گے اور آپ کے لیے پتہ نہیں یہاں سے کتنے اور راستے کھلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم چیزیں کچھ دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ ایسے پرنسپلز، ایسے اصول دیکھیں گے کہ جس سے ہم زندگی میں کامیاب ہونے کی طرف جا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ زندگی ایک ہی بار ہے، بار بار تو نہیں ہے، تو ایک ہی زندگی کو ہم بہترین طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں کہ بندہ جب دنیا سے جا رہا ہونا تو کم از کم اپنی نظر میں ایزی ہو کے جا رہا ہو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بہترین کر کے جا رہا ہوں جو کچھ کر سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ میرا نام استاد معین اختر ہے، اور ورک ایکسپیرینس ہے کوئی 11 سال سے موٹیویشن اسپیکر اور مختلف جگہوں پہ ٹریننگز وغیرہ کے سلسلے میں کام کرتا رہا ہوں، اور سکسیس ٹیم ہے ہمارے ادارے کا نام، اس کا میں CEO، اور میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ MBA مارکیٹنگ میں ہے، اس کے علاوہ MA اسلامک اسٹڈیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بہت سارے ورک شاپس کی ہوئی ہیں دوسرے ممالک سے آن لائن، اور پاکستان میں بھی بڑے ٹاپ کے جو ٹرینرز ہیں ان سے میری ٹریننگز میں نے لی ہوئی ہیں۔ ہم نے تقریباً 40,000 پلس لوگوں کو ہم نے سرو کیا ہوا ہے، 40,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم سرو کر چکے ہیں، ہم انہیں مختلف حوالے سے ان کی خدمت کر چکے ہیں، اور 40 سے زیادہ انسٹیٹیوشنز، جس میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں، جس میں ہاسپٹلز شامل ہیں، جس میں کالجز شامل ہیں، جس میں یونیورسٹیز شامل ہیں، جس میں مختلف فیکٹریز کی مینجمنٹ کی ٹیمز شامل ہیں، ہم 40 سے زیادہ اداروں کو سرو کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے کچھ کلائنٹل ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم سرو کر چکے ہیں، یہ آپ کے سامنے لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ مسنگ بھی ہیں جو ہم نے اپڈیٹ ابھی نہیں کیے ہوئے۔ یہ یونیورسٹیز کے حوالے سے ہے، اور کچھ ایسے یعنی کہ ہم جس میں نے عرض کیا کہ ہاسپٹلز ہیں جن کا ابھی تذکرہ نہیں ہے اس میں، تو یہ چند ایک ہمارے لوگ ہیں جنہیں ہم سرو کر چکے ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ۔ آپ کی جو لائف سٹوری ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں انسان، سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو وہیں سے ہم یہاں تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ماڈل پہ پیدا کیا، بیسٹ آف دا کریشن۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر میں پچھلی سلائڈ پہ جاؤں تو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جن بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، دونوں پاورفل جو ہیں وہ مخلوقات ہیں، لیکن ان کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے، اور ایک تو ایک نے صرف پیدا کری نہیں، وہیں پہ معاملہ ختم نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے کہ حکم دیا فرشتوں کو اور وہاں پہ جو جن تھا کہ سجدہ کرنا ہے انسان کو، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کہا۔ یعنی کہ نائب کسے ہم کہتے ہیں؟ کوئی ملک ہے نا، اس کا ایک ہوتا ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، اور ایک ہوتا ہے وائس، اس کا نائب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو وزیر اعظم ہے اگر وہ ملک سے باہر ہوگا تو اس کی غیر موجودگی میں جو اسی کے سارے کام کرے گا وہ اس کا نائب ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ایک جو پریزیڈنٹ ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، جو کہ وزیر اعظم ہوگا، وہ کسی ایسے ہی بندے کو نائب بنا لے گا یا بڑا سوچ سمجھ کے بنائے گا؟ وہ کیونکہ اس نے سب سے زیادہ سینسٹیو رول اس کے پاس آتا ہے بعد میں، تو وہ یہ دیکھے گا کہ سب سے بہترین کون ہے، سب سے زیادہ قابل کون ہے،
سب سے اچھا پرفارم کون کر سکتا ہے، سب سے اچھا کام کون کر سکتا ہے، تو اسی کو چنا جائے۔ تو آپ تصور فرمائیے کہ اگر دنیاوی لیول پہ ہم اتنا غور و فکر کر کے اپنا نائب چنتے ہیں، دیکھیں نا آپ گھر سے باہر آئے ہیں، آپ نے اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں دے کے آئے ہوں گے کہ نہیں ایسے دے کے آئے ہیں نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ماشاءاللہ جو شادی شدہ ہیں ان کے بچے ہیں، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ جو میرا بڑا بیٹا ہے نا یہ بڑا ذمہ دار ہے، اس سے میں ساری ذمہ داری لگا کے آتا ہوں کہ بھائی میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں اور اب آپ نے یہ سارے کاموں کی ذمہ داری تم پہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ابا جان اس بچے کو چنتے ہیں جو سب سے زیادہ لاپرواہ ہوتا ہے یا جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جو یہ کام کر سکتا ہے اسی کو چنیں گے نا؟ تو یہ تو ہماری عقل بھی ہمیں بتاتی ہے، لیکن تصور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کی سلیکشن کی ہے تو کتنی اللہ تعالیٰ کی مکمل وزڈم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس میں شامل ہے، تو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اگر میرا اور آپ کا فیصلہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا بلنڈر ہونے تھے، کیا کیا غلطیاں ہم سے ہونی تھی، لیکن یہ تو فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لہٰذا اگر ہمیں چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو چننے کا مطلب ہے کہ ہم سب کو چنا ہے، ایسے ہی نہیں انسان کو چنا ہے اور اپنا نائب کہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، تخلیق کی ہے۔ اب ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم نے کوئی ایک ماڈل بنانا ہو، ماشاءاللہ آپ کام کرتے ہیں، آپ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ آپ کے کام ہے، مینٹیننس سے ریلیٹڈ آپ کا کام شام ہے ماشاءاللہ سارے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر نا بڑی محنت کے ساتھ کوئی مسئلہ حل کیا ہو یا بہترین طریقے سے کوئی چیز آپ نے بنائی ہو، کوئی بندہ آ کے اسے خراب کر دے، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ غصہ آئے گا نا کہ یار میں نے اتنی محنت سے کیا، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر ہم کوئی بندہ آئے اور زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرے کہ یار یہ جو کر رہا تھا نا بندہ، یہ جب آپ نے کام کیا ہے تو وہاں پہ کیا کچھ آئل گر گیا بعض اوقات نا، یا کچھ جناب نیچے کوئی اور چیز گر گئی، نیچے گندگی ہوگی تھوڑی سی، تو کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے سر سیٹ ہو میں صفائی کرنا، ہمیں اچھا لگے گا؟ ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ جو آپ کے کام میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، ایسے ہی ہے، اور جو آپ کے کام میں کام خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ برا لگے گا۔ ہمارے کنٹرول میں اگر ہوگا ہم کہیں گے خبردار دوبارہ لاگے نہ لگی، کہتے ہیں نا، اگر کوئی کام خراب کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی اچھا بندہ ہوگا ہم کہیں گے یار ماشاءاللہ ادھر آتے ہیں میں انعام دواں، اگر ہم دے سکتے ہوئے ہم اسے انعام دیں گے کہ یار اس کی تو ڈیوٹی بھی نہیں تھی، اس نے کیا کچھ آگے کام کر لیا۔ یہ تو ہے انسان کی سوچ، میں صرف ابھی اپنی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو اس نے بھی یہ پوری کائنات بنائی ہے نا۔ اب اس کائنات میں اس سارے سسٹم کو ایک کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہتری لے کے آتے ہیں، کہیں گڑبڑ دیکھتے ہیں وہاں پر کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا نقصان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں فوری طور پہ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرح کے یہ لوگ ہیں جو کہ آسانی پیدا کرتے ہیں دوسرے کے لیے۔ دوسرے لوگ کون سے ہوتے ہیں بھلا؟ جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے ہر ایک کو کہ یار یہ گیا نا باہر تھے انہیں چند چڑھا کے آنا کوئی نہ کوئی، انہیں کٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے وہ عام طور پہ ہم کالج میں جو پڑھا کرتے تھے نا یا اسکولز میں پڑھا کرتے تھے، تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس تھے وہ پوچھتے تھے کہ سر جی اسی پانی پی آئیے، ایک اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے سر کہتے ہیں بالکل جاؤ بھائی، دوسرا بھی یہی پوچھتا ہے تو کہتا خبردار تو اتوں نکلن کی گل بھی کی تھی۔ اب نا ہم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے بڑا حیران ہو کے دیکھتے یار اس میں ایسی کون سی، ایک کو کیوں اجازت دی دوسرے کو کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے بات اصل میں یہ ہوتی تھی کہ جو صحیح بندہ جو ہوتا تھا جس کا پتہ شریف ہے، اس نے جا کے کوئی حرکت نہیں کر کے آنی، اسے کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، جتنی بار بھی پوچھے کر سر جی جانے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر یہ باہر گیا یہ ہر بار کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے آتا ہے، اسے ہلنے نہیں دیتے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں بنا اللہ تعالیٰ کو تو ایک چیز کا پتہ ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کون بندہ ہے جو خیر بانٹنے والا ہے اور کون ہے جو تکلیفیں اور پریشانیوں کا باعث بننے والا ہے۔ جو پریشانیاں پہنچانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ اس کی پکڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے یار ہم ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہمیں دیکھ رہا، کوئی سینئر نہیں دیکھ رہا، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، اور ہم کیا کرتے ہیں یار اتنے جو مرضی کر لو، اتنے رگڑا لگا دو، کسی نے کہڑا پتہ لگنا ہے۔ سر یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ سینئر کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن جو اصل میں سینئر ہے نا اسے تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اور اصل میں پکڑ وہاں سے ہوتی ہے، نیچے سے پکڑ نہیں ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے
کہ یار انہیں مینوں کہہ دیتا ہے کہ خبردار تو ادھر ہویا، انہیں تو میری انسلٹ کر دیتی، انہیں تو میری بےعزتی کر دیتی. آپ کو لگتا ہے، یقین کیجئے یہ بےعزتی ہمیں کیا بتایا گیا قرآن پاک میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے عزت ہے اور اسی کی طرف سے، لیکن ذلت ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ لو جی اس بندے کو نا رگڑا لگنا چاہیے، اس کی حرکتیں ایسی ہیں، پھر اللہ کسی بندے کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، کسی سینئر کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ایسے موقع پہ غلط ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں یار اسی نے بڑی احتیاط کی تھی لیکن اتنے ہی کام خراب ہونا سی. تو ہر چیز کے پیچھے پلاننگ ہے. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ تو بھئی اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ جو انسان ہے نا اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور مزہ پھر یہ ہے کہ اگر یہ اپنی عظمت کے مطابق کام کرے. ٹھیک ہے جی، اگر ایک بندہ جی ایم کا لیول کا ہو اور وہ کام اتنا سا کرتا ہو جتنا ایک ٹی بوائے نے کام کرنا ہے، آفس بوائے نے کام کرنا ہے، فرض کریے تھوڑی دیر کے لیے بندہ ہے جی ایم کا، اس میں ساری ایبلٹیز اس لیول کی ہیں کہ جی ایم ہو سکتا ہے، سی ای او ہو سکتا ہے، مالک کے لیول پہ وہ بندہ کام کر سکتا ہے. اور کام کتنا کر رہا ہے؟ بس جی بیٹھا ہے آرام نال، اتنی ہی محنت کرتا ہے جتنی ایک آفس بوائے کرتا ہے. چاہ بناتے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم لگاتا ہے اور دماغ بھی اتنا نہیں کھپاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ظلم کر رہا ہے اور جرم کر رہا ہے. کیوں بلا؟ یار وہ جو آفس بوائے ہے اس کی تو کیپیسٹی اتنی ہے، تو وہ جو جی ایم ہے جس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اگر وہ اس لیول پہ پرفارم کرے گا تو وہ بڑا گناہ گار ہے. پھر بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھئی اسی طرح سے ایک انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، اب سمجھ آئے گی اس بات کی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہترین ماڈل پہ پیدا کیا ہے. جتنے بھی مخلوقات ہیں، جنوں سے اعلیٰ آپ ہیں، صرف فرشتوں سے اعلیٰ آپ ہیں، پوری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ لیکن ذہن میں ایک اور بات بھی رکھیے گا، آپ کو پتہ ہے اس سے اگلی ہی آیت میں کیا فرمایا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا. کسے؟ جو اپنے لیول پہ نہیں رہا، جو کام خراب کرنا شروع ہو گیا، جو گڑبڑ کرنی شروع ہو گیا، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ بڑے ایسے لوگ ہیں جو کیا ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ انسان سب سے بہتر ہے. اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو بڑی عظمت بخشی ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. اور وہیں پہ آگے تفصیل سے آتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی بہت ساری مخلوقات پہ واضح برتری دی ہے. یہ کس کے قصیدے گائے جا رہے ہیں جناب؟ کس کی عظمتوں کے چرچے ہو رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے ہو رہے ہیں. لیکن اسی صورت میں اگر ہم حق ادا کرتے چلے جائیں، اگر ہم حق ادا نہ کریں تو ہم سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس چیز کو ابھی سمجھ کر چلیں. تو ہم میں سے کوئی ایسا بندہ تو یہاں پہ یقیناً نہیں بیٹھا ہوا جو چاہتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں زندگی میں ناکام ہو جاؤں. نہیں نہ چاہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں. تو کامیابی پھر کیا ہے؟ ابھی چند ایک کویسچن آ رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں آپ نے اس پہ تھوڑا سا غور بھی کیجیے گا. کامیابی ایکچولی ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز ہے، ہمیں لگتا ہے پیسہ جو ہے وہ کامیابی کی ایک ریزن ہے. بزنس، کاروبار. ہم کہتے ہیں یار کاروبار ہو اور ایسا پھیلتا ہوا کاروبار ہو کہ بلے بلے ہو جائے، پوری دنیا میں برانچز ہوں، جسے کہتے ہیں ملٹی نیشنلز ہوں اور وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ بڑا گھر ہو کہ جناب دنیا میں لوگ آئیں ملنے کے لیے تو پتہ چلے کہ یار بندہ کچھ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی کے انگریڈینٹس ہیں، یہ کامیابی ہے ان چیزوں سے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں یار پاور ہو، اختیار ہو. میں حکم دے دوں تو کوئی بندے کی ایسی کی تیسی وہ گل نہ کر سکے اگوں. ٹھیک ہے جی، لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا اختیار ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نا بڑی گاڑی، گھر، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یار میرا حکم بھی چلنا چاہیے، جو میں بات کر دوں نا تو پھر کوئی بندہ آگوں گل نہ کرے. تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں یار مشہوری ہونی چاہیے، پوری دنیا میں پتہ چلے کہ فلاں بندہ بھی کوئی ہے. مشہور ہونا چاہتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ اس لیے بعض اوقات ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ مشہوری کے چکر میں وہ ایسی فضول حرکتیں کر جاتے ہیں کہ مشہور تو ہو جاتے ہیں لیکن بدنام ہو جاتے ہیں پورے زمانے کے لیے. کہتے ہیں بدنام، ایک شعر ہے کہ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بدنامی بھی مول لے لیتے ہیں صرف نام بنانے کے لیے. تو کیا جی مشہور ہو جائیں گے جی، بلے بلے ہو جائے گی.
تو یہ جو چیزیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے تعلقات بڑے ہوتے ہیں، یار میرے تعلقات اتنے ہوں کہ بلے بلے ہو جائے یار، لوگوں کو پتہ چلے کہ یار میں اگر کسی ملک میں جاؤں تو وہاں کا وزیر اعظم بھی ہر کام چھوڑ کے میرے لیے آ جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ لیول ہو گیا تھا، یار یہ ہونا چاہیے، پھر مزہ ہے۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جو اتنے امیر اور اتنے جناب زبردست قسم کے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے لیے خوشبوئیں دوسرے ممالک سے بن کے آتی تھیں۔ انہیں جو ہے دوسرے ممالک کے جو صدور تھے، جو صدر تھے اور وزرائے اعظم جو تھے، وہ کہا کرتے تھے ہی از مائی فرینڈ، مائی فرینڈ۔ مائی فرینڈ عام طور پہ کسی کو نہیں کہتے یار میرا جگری دوست ہے۔ اور وہی بندہ جب اسے دیکھا، اس کی آخری حالت کیسی ہوئی کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، وہ بندہ ایک بالکل گئے گزرے سے کمرے سے دریافت ہوا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے نہایا بھی نہیں تھا، اور ایسی عجیب و غریب اس کی حالت تھی کہ بندہ دیکھ کے بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے، یار اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو بعض اوقات دنیا میں ہم جتنے مرضی ریلیشنز بنا لیں، لیکن اوپر سے کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے فرعون تھا، بلے بلے ہر پاسے جناب کہنا میں ہی ہوں، اور پھر کیا ہوا آگے جناب؟ پانی تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تو کیا ہوا؟ پھر درمیان میں راستہ بن گیا۔ اچھا جب راستہ بن گیا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت فرعون نے کیا کہا تھا؟ ابھی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اور ان کی قوم تو اس میں نکل پڑی نا، تو ساتھ ہی پیچھے جب فرعون پہنچا نا وہاں پہ فوری طور پہ وہ دوسروں کو کہتا ہے ویکھیا میرا ابا میں کیا سی نا ایوے کو میرے واسطے راہ بن گیا۔ خوش فہمی بعض اوقات لوگوں کو مار دیتی ہے، اسے لگا جی بلے بلے میری، وہ جناب جیسے ہی انٹر ہوا ہے تو سارا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن وہ ٹائم نہیں ہے ایمان کا۔ ٹھیک ہے جی، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یار جیسے یہ چیزیں ہیں مختلف، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہم سمجھتے ہیں کامیابی کی ریزنز ہیں، اور ہیں بھی، مطلب ہم اسے ٹوٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار اس سے تو کامیابی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہیں بھئی ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو آفر ہوتی ہے کہ یار ایک کی سیلری جو ہے وہ 20,000 ہے، ایک کی سیلری جو ہے 50,000 ہے، دونوں جابز آپ کو آفر ہوتی ہیں اور دونوں ہی آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کس کے لیے جائیں گے؟ نیچرل سی بات ہے نا، کیسے یہ بندہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اچھا گھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ایک بالکل گیا گزرا گھر ہے، بندہ کون سا پسند کرے گا؟ اچھا گھر یار پسند کرے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ چیزیں ہیں، بس پوائنٹ کیا ہے کہ ہم اسے سمجھیں گے، یہ ہم نہ تو اسے بالکل اگنور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ بس یہی ہے۔ سمجھنا ہے کہ جو چیز کی اصل حیثیت ہے اسے اسی طرح سمجھے کہ یار یہ ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، تو یہ ہے ضرور۔ اور اس میں سب سے بڑا ایک فالٹ ہے ان ساری چیزوں میں، وہ پتہ ہے کیا؟ یہ جب چیزیں آ جاتی ہیں نا اس کے بعد بندہ ان کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب عادی ہو جاتا ہے بندے کو چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں چھوٹے لیول کی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے کبھی آپ نے اپنی مرضی کا کوئی جوتا خریدا ہو، ہم سب نے کوئی نہ کوئی خریدا ہوگا نا، اپنی مرضی کا پسند کر کے جوتا خریدا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ہمیں یہ لگا یار بڑا مزہ آئے گا یہ پہنوں گا تو، اچھا ایک بار پہنا آپ نے، 2 بار پہنا، ہفتہ 10 دن مہینے بعد کیا آپ کو وہی مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ سر آپ گھر بھی بنا لیں اس میں بھی وہ مزہ نہیں آتا، اگر آپ بہترین مہنگی ترین گاڑی لے لیں اس میں بھی وہ مزہ نہیں آتا، مطلب وہ کچھ عرصہ ہوتا ہے بندہ عادی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے، بھلا کیسے؟ آپ انہیں دیکھیں کہ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، اگر وہ پرماننٹلی یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ میں کس مصیبت میں آ گیا ہوں تو ان کی زندگی گزر سکے گی؟ آگے نہیں گزر سکے گی نا۔ تو اس لیے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ کہیں انہی چیزوں کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، پھر کیا ہوگا؟ اگر انہی کو سمجھ لو گے پھر اصل کامیابی سے پیچھے رہ جاؤ گے، اور اصل کامیابی کیا اس پہ انشاءاللہ ہم آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر زندگی کا نا پورا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیاوی زندگی ہے، کتنے سال ہوں گے ہم یہاں پہ؟ مجھے نہیں لگتا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ ہو، کیا خیال ہے؟ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو بھائی ٹوٹل یہ زندگی ہے ہماری، ایک یہ ہے دنیا میں ٹوٹل زندگی ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد بھی ایک قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم جتنا مرضی انکار کر لیں جانا تو ہے، یہ نہیں پتا کہ جانا کب ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد یعنی کہ دیکھیں اصل میں اس کے فوراً بعد اگر اسے 2 حصوں میں تقسیم کروں تو بندے کی ایک دنیا کی زندگی ہے
اور دوسری آخرت کی زندگی ہے. سمجھے کہ جیسے ہی یہاں سے آنکھ بند ہوئی تو پھر اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئنسٹائن کو کہا گیا یار بڑا زبردست قسم کا جناب یہ سائنسدان گزرا ہے، ایڈیسن، نیوٹن، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اور گزرے. اچھا، اسٹیو جابس، آپ میں سے کسی نے نام سنا ایپل اور آئی فون، ٹھیک ہے، وہ تو بڑی زبردست ایک سمجھا جاتا ہے کہ یار کیا بات ہے، بڑا برانڈ کا فون سمجھا جاتا ہے نا. سوال یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے یار وہ بندہ بڑا زبردست موجد تھا اور بڑا جناب انوینٹر تھا، کریٹیوٹی اس میں بہت زیادہ تھی، نئے نئے خیالات لے کے آتا تھا، مسائل کے نئے نئے حل لے کر آتا تھا، اور ایسی کمپنی کھڑی کر دی کہ اس لیول کی کمپنی آج تک شاید دنیا میں کوئی اور نہ آئی ہو اسی کی فیلڈ میں. اب سوال ہے میرا ایک، دنیا اسے جو مرضی کہتی ہو کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، لیکن فرض کریں، مجھے نہیں پتا، اب ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا اس وقت اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. وہ جتنا عرصہ دنیا میں رہا لوگوں نے کہا بلے بلے، لیکن اب اس کی آنکھیں بند ہوگی اب قبر میں. اب اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہنا ہے، اور یہ ہے اب تب کب تک ہونا ہے، یہ ہوتا ہی رہنا ہے، کب تک والا سوال ہی کوئی نہیں ہے. اب سوال یہاں پر اصل میں یہ ہے، کیا ہم ایسے بندے کو کامیاب کہیں گے جو یہاں پر تو بہت کامیاب ہے چند سالوں کے لیے، اور پھر پتہ نہیں کتنے لامحدود زندگی میں ناکام ہو جائے؟ ہم ایسے بندے کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ آپ ایک چھوٹی سی مثال اور دیکھیں، فرض کریں ہم نے جناب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی بندہ فرض کریں اسے نا کسی جسم کے حصے میں خدا نخواستہ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں یار ادھر ورگا بندہ کوئی نہیں ہے، کیا بات ہے، بلے بلے، سارے کہہ رہے ہوں، لیکن وہ بندہ خود جو ہے وہ فیل کر رہا ہے کہ یار اس کی ساری توجہ تکلیف کی طرف ہے کہ یار میں تو جان چھٹے کتنے پھنس گئے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں وہ بندہ سکون میں ہے؟ سارے لوگ اسے جو مرضی کہیں، کیا اس لوگوں کے کہنے سے اسے سکون مل جانا ہے؟ بھئی وہ تو خوشی نہیں ہے اپنی زندگی سے. بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات جن لوگوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قابل رشک ہے، کہ کیا بات ہے، وہ قابل ترس ہوتے ہیں بعض اوقات. تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس چیز کا نا. جیسے ہے نا وہ ایک بندے کی آئی مثال ہے ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک بندے سے ملا، جا کے ایک بڑے ہی سیاسی ٹاپ کے بندے سے جا کے ملا، اور اس نے جناب وہ جو کسی دور میں صدر بھی رہ چکا، کہتا کہ میں وہاں پہ گیا، اس نے میرے آگے جناب لائنیں لگا دی کھانوں کی، ایسے جناب زبردست کھانے آئے گئے میرے، میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے کبھی، جہاں تک خواب نہیں جاتا وہاں تو وہ کھانے موجود ہیں. کہتا اس کے بعد میں نے کھانا شروع کر دیا رج کے، اور اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول آئے اور ساتھ میں تھوڑی سی بھنڈیاں آ گئی. میں کہا سر جی تسی کیوں نہیں کھاندے سب کچھ؟ میں کہا بھائی میں کھا ہی نہیں سکتا، میں بس یہی کچھ کھا سکنا، میرے لیے بس یہی ہے. یعنی کہ ڈاکٹروں کی طرف سے سمجھ لیں کہ اجازت کوئی نہیں ہے. ہم انہیں کیا جو مرضی کہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے، بلے بلے، جناب جہازوں میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے. سر ان کے لیے جہاز کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ آپ شیخو پورہ سے یا کسی بھی جگہ سے یہاں پر آئے ہیں، آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ جہاز میں آئے ہوں یا ٹرین میں آئے ہوں یا جناب بائک پہ آئے ہوں، موٹر سائیکل پہ آئے ہوں، گاڑی میں آئے ہوں، جیسے بھی آئے ہوں، اب تو آ گئے نا، اب اگلا کام ہے، وہ تو کام ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نہیں بندہ اس طرح کی چیزیں سوچتا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم بہت زبردست بھی کر جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اگلی صورتحال کے لیے خود کو تیار کیا کہ نہیں ہے. تو اصل کامیابی جو ہے نا، اب یہاں پر ایک پرابلم آ جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، دنیاوی طور پہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، صرف آخرت کا سوچو، دنیاوی طور پہ کچھ بھی نہ سوچو. ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو کہتا ہے، میں بتاتا ہوں اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ کامیابی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے، پھر کامیابی ہے. اور اس کا یہ ہے، اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں دنیا میں اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں دنیا اور آخرت یہ دونوں میں کامیابی اصل کامیابی ہے. اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی نہیں دنیا دی گل ہی نہ کرو، یا کوئی بندہ جناب اس کی آمدن بڑھتی چلی جاتی ہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اور دفعہ کرو یہ دنیا داری کے پیچھے پہ آ گیا.
دنیا داری کے چکراں چ پی گیا. غلط ہے. کیوں کہتے ہو ایسے؟ دنیا میں جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں آپ کی جو صحت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری صحت ہے, کون ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں میں بیمار زندگی گزارنا چاہتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو صحت کا تعلق دنیا سے کیا آخرت سے ہے؟ تو صحت کے لیے اگر ہم کہتے ہیں یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ اچھی آمدنی والی زندگی بھی عطا فرما, یا اللہ عزت والی زندگی بھی عطا فرما, یا اللہ دنیاوی طور پہ بھی کامیابی والی زندگی عطا فرما اور آخرت والے بھی. تو دونوں کو بیلنس کر کے چلنا یہ ہے اصل گر. آپ یہاں کام کر رہے ہیں نا, دیکھیں اگر آپ بیسٹ طریقے سے پرفارم کریں گے, بہترین کام کریں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار کون کنے پانی سے. آئندہ سے نظروں میں آ جائے گا یار اگے تو نہ ایس بندے لے کے جانا, ایس بندے لے کے جانا, ایس بندے لے کے جانا. جہاں پہ بھی کوئی زبردست کام ہوا, جو مجھے بڑا پروجیکٹ مل رہا ہوا, یار یہ 4-5 جو لوگ ہیں یا 5-7 اللہ کرے سارے ایسے ہوں, تو میں نے انہیں ضرور پک کر کے لے کے جانا ہے. یہ کون سے ہوں گے؟ جو رگڑا لگانے کے چکر میں نہیں پڑتے, جنہیں موقع ملتا ہے تو وہ کام بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ حق حلال کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ سینئر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. انہیں یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور رازق وہ ہے. بھائی جب رازق وہ ہے تو رزق تو اس نے دینا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے دینا ہے. ہم کہیں جی ایسی 2 نمبری بھی کر لیے, کام خراب بھی کر لیے, بعد جناب جب موقع نہ ملے یا کام خراب ہو پھر کہ ساڑی قسمت ہی انج دی سی, بنتا ہے؟ پھر بنتا نہیں ہے یہ والی بات کرنا. تو اگر ہم بہترین کریں, اس کے بعد اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بچہ ساری زندگی پڑھتا ہی نہیں, ہاتھ نہیں لاتا کتاباں, بعد جو فیل ہو جاتا ہے, بعد کہ میری قسمت خراب ہے. تو نہیں, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, محنت کریں, بیسٹ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے جی. تو ہم ایکچولی کیا کریں, ہم نے دونوں جگہوں پہ کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو آپ کو ملا ہوا ہے موقع, وہاں پہ ایسا کام کریں کہ اس کا حق ادا کریں, تو سمجھ لیں یہی آپ کی دنیاوی کامیابی ہے. اور آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ کہ رب راضی ہو جائے کہ واقعی جی مجھے رب نے جو دیا تھا میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے. اور اسی کی بیس پہ مجھ سے سوال جب کیا جائے گا کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں فلاں فلاں موقع دیا تھا, پروجیکٹ دیا تھا, آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جناب دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے جسے پروجیکٹ نہ ملا ہو, سب کو پروجیکٹ مل گئے ہیں, سارے ہی امپلائڈ ہیں, سب کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا سوچتا ہے کہ سب کو ہی نوکریاں ملی ہوئی ہیں, سب کو ہی کام کرنے کا ایسا موقع ملا ہوا ہے؟ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ یار کتنے بیچارے بے روزگار ہیں, کتنے بیچارے ترلے لے رہے ہیں, تہاڈی مہربانی سر کوئی کام دے دو. کہتے ہیں نا گھر میں جناب بچے بھوکے بیٹھے ہو نا, بیوی جناب وہ بندے کو پتا ہو کہ گھر گیا تو خیر نہیں ہونی, جب یہ چیزیں ہو نا بندے کو سوچتا, بندہ کہتا ہے یار کتنے دیہڑی لانی پہلے لگ جائے, اسی کتنے مزدوری کرنی پہ یہ کر لواں, پر میں گھر آ لیا وہاں سے کچھ نہ کچھ لے جاؤں. ایسے لوگ ہیں, لیکن بیچاروں کو پھر بھی نہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں ملتا. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہمیں ملا ہوا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں, اس کی بیس پہ ہمیں مزید ملنا ہے یا جو ملا وہ بھی جانا. یہ اللہ کا قانون ہے, میرا نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ یہ نظام اسی طرح چلتا ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ کیا ہے, آخر کار یہ اپنے ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو بتایا کہ جو بھی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہے. اصل کامیابی اس کی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور اس کے لیے اپنی جو زندگی ہے نا, آپ یہ ذہن میں رکھیں, ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ اصل جو اینڈ رزلٹ نکلنا ہے. اور یہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. سر دنیا میں جو بندہ دوسروں کو رگڑے لگاتا ہے نا, آپ کو ذلیل ہوتا ہوا دنیا میں نظر آئے گا. بعض اوقات ہمیں پتہ کیا لگتا ہے, ہم کہتے ہیں یار اس بندے نے فلان جگہ پہ 2 نمبری کی, یہ بھی کیا وہ بھی کیا, سارا کام خراب کیا, دیکھو موجہ مارن دیا. اور بھائی یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ موجہ مارن دیا ہے, تو انہوں نہیں پتا انہوں کیڑی کیڑی بیماری لگی ہے, آپ کو نہیں پتا. وہ بچے اس کے کون کون سی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سونا حرام ہوا ہے, جینا حرام ہو گیا, اسے نیند نہیں آ رہی. یہ تو آپ کو نہیں پتا, آپ کو تو بڑی گاڑی نظر آ رہی ہے, اسے نظر ہی نہیں آ رہی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بعض اوقات ہم جب لوگوں کے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں واہ جی واہ یار یہ قابل رشک ہے, کاش میں بھی انجدہ ہو جہاں, پر وہ کہتا ہے کہ یار کاش مینوں کوئی نیند ہی آ جائے. وہ یہ میں ریئل آپ کو واقعہ بتانے لگا ہوں کہ ایک نا بی ایم ڈبلیو کہتے ہیں بڑی مہنگی اور اچھی گاڑی سمجھی جاتی ہے,
دو لوگ جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں BMW میں، اور ایک دم وہ ادھر نو تو ایک دم وہ ادھر نو، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، پریشان ہیں، ناراض ہیں ایک دوسرے سے. آگے نا گدا گاڑی پہ کھوتی ریڑی دے اتے دو آ رہے جہاں انجی جوڑا آ رہا میاں بیوی، اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے ہاتھ مار کے خوش ہو کے گلاں کر رہے ہیں. تو ادھر سے وہ جو تھا نا BMW کا وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا وہ دیکھو ساڑھے تو چنگے تو وہ نے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب وہ جو BMW میں بیٹھا وہ انہیں اچھا سمجھ رہا ہے، اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ انہوں دیکھ رہے کہ ہاں جی کیا بات ہے، ساڑھی اتنی قسمت کتے بس بجا رہی ہے. تو یہ ہم یہ دیکھیں کہ زندگی کے حقائق کچھ اور ہیں. اور یہ ہے کہ بلکہ کل رات کی بات آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ سے گزر رہا تو جھگیوں میں سے، مطلب ٹینٹ نہیں چگیاں ان میں سے کوئی جناب وہ پنجابی فلم کے ڈائلاگز کی آواز آ رہی تھی کہ جناب میں انج کر دیاں گا تے میں اونج کر دیاں گا تے بڑے فضول قسم کے نا ڈائلاگ. اچھا میں سوچا یار دیکھو گھٹیا کام کرنے واسطے ضروری نہیں کہ تہاڈے کول ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوئے. کوئی بندہ جو ہے نا وہ بالکل جس نے چول مارنی ہے انہیں کسی بھی جگہ پہ مار لینی ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے میں اس کے بعد جو ہے آج صبح گزر رہا ہے ایک جگہ سے، تو وہاں پہ جناب اونچی اونچی ہنسنے کی، آپس میں خوش گپیاں لگانے کی آوازیں آ رہی تقریباً فجر کے ٹائم میں. مطلب یہ کہ مطلب خوش بھی جو ہونا ہے تو پھر بھی تھوڑے کوئی گڈی ہونی ضروری نہیں ہے. میں یہ دیکھا کہ یار بندے کو خوشی جو ہے وہ کسی بھی حالت میں رب دے سکتا ہے، اور جے کسی نے کھچ مارنی ہے وہ بھی کسی بھی حالت میں مار سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس بھی حالت میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اس طرح سے چلیں. وہ نہ ہو کہ پھر کام بعد میں خراب ہو جائے اور اس کے بعد پھر کوئی چانس ہمیں دوبارہ نہ ملے. اور الٹیمیٹلی بھائی اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے، آخر کار ہے یہ نا، جب مر جانا ہے تو کام ختم ہو جانا ہے. اب مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر جائیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اچھا کیا اس کے لیے کتنا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ سر یہ ڈگریاں دنیا نے بنائی ہیں، قدرت نے آپ کو ہر لحاظ سے فٹ کر کے بیسٹ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کے بہترین ہونے کا تعلق کسی ڈگری سے نہیں ہے. بل گیٹس جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بڑا عرصہ وہ ٹاپ پہ رہا، وہ کہتا ہے اسے نا اس یونیورسٹی میں سے، ہارورڈ یونیورسٹی میں سے اسے کک آؤٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا کہ جب پڑھ نہیں سکتا صحیح طرح. جب یہ پڑھتا تھا نا انہوں نے اسے نکال دیا ماسٹر کی ڈگری کے لیے، وہاں سے وہ نکل گیا. اس کے بعد اس نے جا کے خوب محنت کی اور اتنا کامیاب ہو گیا، بعد میں اسی یونیورسٹی نے انہیں بلایا اور بلا کے اسے کہا کہ ہم آپ کو PhD کی ڈگری دینا چاہتے ہیں. جنہیں 16ویں سمجھ لیں، میں سادہ سی زبان میں کہتا ہوں، جنہیں 16 سال کی ڈگری کے قابل نہیں سمجھا اسے سمجھنا کہ 20 25 30 سال کی ڈگری کے قابل بنا کے اسے وہ والی ڈگری دے رہے ہیں. اور یہ دنیاوی معیارات ہیں کہ کوئی بندہ جو دنیاوی طور پہ جو لوگوں نے سیٹ کیے ہیں اس میں پیچھے رہ جائے، لیکن بعد میں اتنا اچھا پرفارم کرے کہ وہ کہیں کہ جناب تسی ساڈے کو تشریف لے آؤ. چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یا ہارورڈ یونیورسٹی ہے، جو بھی یونیورسٹی ہے، یہ معاملہ چلتے ہیں. دنیاوی سسٹم میں فلاز ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یار جتنا بھی پڑھے ہیں، اب آپ آگے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سچ بولنے کے لیے کتنا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے کتنا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ آپ کو زندگی میں بہت کامیاب ہونے کے لیے کتنا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ اس کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، بات یہ کر رہے ہیں جو ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لہذا اگر ہم اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیں گے، ایک بندہ بالکل نیچے سے بڑھتا بڑھتا بہت آگے چلے جائے، ممکن ہے خود اس نے میٹرک بھی نہ کیا ہو اور اس نے اپنا اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ CA رکھا ہو، اپنے پاس نوکری کرنے والا CA رکھا ہو. CA اتنا مشکل سمجھنے کو سمجھا جاتا ہے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کسی بھی ایریا میں یہاں پہ CA کتنے ہیں. بڑی مشکل ڈگری ہے. ہو سکتا ہے جو جس نے رکھا ہوا ہے وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اور CA جو کہ اتنا پڑھا لکھا ہے اسی کا نوکر لگا ہوا ہے. یہ آپ کی قابلیت اس لیول کی ہے، ٹھیک ہے جی. ہم اس چیز کو سمجھ کے چلیں. تو بھئی اگر ہم وہ ساری قابلیتیں اپنے نال ہی لے گئے، جو بھی تھا وہ ساتھ ہی گیا ہمارے، جو ہم کر سکتے تھے
جو ہمارے لیے پاسبلٹی جو ہم پرفارم کر سکتے تھے ہم گئے ساتھ میں وہ سارا گیا. تو یہ اصل میں جو ہے نا رونا اس چیز کا ہے. دیکھیں بندے نے تو جانا ہی ہوتا ہے, بندہ تو ساری مطلب قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے تو انسان تو کوئی بھی نہیں آیا, ایسے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے تھے وہ کیے بغیر ہی نال ہی وہ بھی لے گئے. جو آپ جس لیول کے کامیاب ہو سکتے تھے کچھ بھی نہیں کیتا اور روندے دھوندے زندگی چلی گزر گئی. تو بندہ جب ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے نا, بستر مرگ پہ ہوتا ہے, اس وقت بڑے خیال آتے ہیں اسے, اور عجیب عجیب خیالات آتے ہیں کہ یار میں کی کیتا زندگی دے وچ. کم از کم اس وقت بندہ اگر سکون سے دنیا سے جا رہا ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے حق ادا کر دیا, جو مجھے رب نے دیا تھا میں نے ان کے ساتھ حق ادا کر کے میں جو کر سکتا تھا کر کے گیا, پھر تو خوشی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہی رہا کہ جناب جیویں آئے سی اون جی چلے گئے. اچھا ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ایسے ہی ہے نا, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اب میرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیسے رول ماڈل انہیں لیا ہے؟ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پاؤں کہاں پہ رکھنے ہیں نماز کے دوران, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا. ایسے ہی ہے جی. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہنی ہے, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جنازہ کیسے پڑھانا ہے, یہ ساری چیزیں پتا ہے نا. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو جانا اس میں میرے اور آپ کے لیے اسوہ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی ہر وہ کام کریے جس سے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہوں, اور ہم عاشق رسول بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کام ہے کہ پوری دنیا عشش کر اٹھی ہے, یا کیا گریٹ پرسن. اور ہمارے یہ حال ہو کہ لوگ کہیں کہ یار یہ ہے انہاں دی تلاشی 2-3 واری ہور لو, انہاں دا کوئی پتہ نہیں انہاں کیڑی شے کتے لکوئی ہوئے. ہمارا کیا تعلق رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے یار. وہ اتنے کامیاب, دنیاوی طور پہ بھی بہت کامیاب. دیکھیں اتنے کامیاب ہے دنیا میں آج 2.25 سے 2 ارب مسلمان موجود ہیں. یہ سارے 1400 سال پہلے کی ایفرٹ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 1400 سال گزر چکے ہیں, آج بھی مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ ان کی ایفرٹ ہے. ساڈی بھی کوئی سنن نو تیار ہے بھلا؟ ٹھیک ہے نا. ہم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار, ہمارے لیے ان کی زندگی میں کیا نمونہ ہو, اور ہم ان کی کوئی بھی بات اپنانے کو ہی تیار نہ ہو. وہ دنیا سے اگر گئے تو کیا ہوا, پوری دنیا جو ہے قیامت تک انہیں بلا نہیں سکے گی. اسی جائیے سانو اگلے دن ہی کوئی بندہ پچھانے ہی نہ, تو کہ ہم پھر عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سوچنے والی بات ہے نا. ہم عاشق رسول الحمدللہ ہمارے دل میں تو ہے, لیکن شاید عملی طور پہ نہیں ہے. تو بھئی اگر کام بھی کرنا ہے تو ایسا کرو کہ جب ہم دنیا سے جائیں نا لوگ کہیں یار ایسا بندہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا. مزہ تو پھر ہے یار. وہ 16 سال کی بچی عرفہ کریم فوت ہو گئی تو اتنا بڑا ٹاور بن گیا, پلازا بن گیا لاہور میں, اگر آپ نے دیکھا ہو تو اسی کے نام پہ بنا ہوا ہے. یار اگر کرنا ہو نا تو 16 سال بھی وادون دینے, بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ نہیں نہ کرنا 100 سال بھی کٹنے, تو جتنا مرضی کر لو نہیں ہونا پھر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا, اب یہ پروجیکٹ ہے نا, اب اس پروجیکٹ میں اس لیول کا کر جائیں کہ سوچیں کہ یا اللہ میں یہاں پہ ایسا کام کروں گا کہ اگر فرض کریں, اب ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے, یہ کب ٹائم آ جانا ہمیں تو نہیں پتا, تو ہم یہ کہیں گے یا اللہ اگر اس کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ موت بھی آ گئی نا, میں اپنے اندر سے مطمئن ہوں گا کہ یار میں حق ادا کر کے آیا ہوں. کیا خیال ہے؟ مزہ تو پھر ہے, بجائے اس کے کہ ادھر جناب ٹائم آ جائے, ادھروں نال ہی یاد آئے کہ اوئے میں بھی کم خراب کیتا, ہے بھی کم خراب کیتا, ہے بھی کم خراب کیتا, تو کیا وہ زندگی ہوگی, تو کیا وہ موت ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس طرح سے یہ سوچ کے چلیں کہ یہ ٹائم آنا ہی آنا ہے. ہم وہاں پر سکون میں ہوں گے کہ ٹینشن میں ہوں گے؟ اگر اچھا کیا ہوگا دنیا میں یہ کمانا ہے, اچھا کیا ہوگا سکون میں ہوں گے, ہمیں یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا کیونکہ میں نے دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹی ہیں. اور اگر یہ ہوا کہ میں جناب کسی کو موقع جان نہیں دیتا, کوئی رگڑا لان تو کوئی بچا نہیں میرے تو جناب پھر کیا ہوگا,
پھر بندہ سوچے گا کہ اسی وقت سختیاں شروع ہو جانی ہیں کہ یار اب یہ چھتر رہی تھی فلاں بندے دی وجہ تو پی رہے ہیں اے فلاں دا حق ماریا سی وہ دی وجہ تو پینے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اسی ٹائم پہ شروع ہو جانا ہے. اور کب تک چلنا ہے؟ فار ایور، ہمیشہ کے لیے. تو ہم اسے ان چیزوں سے ہم نے انشاءاللہ بچنا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم سے ہر نعمت کا سوال ہوگا. مجھے بتائیں یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پروجیکٹ نعمت ہے نا بھائی. اللہ نے تو پوچھنا ہے ہم سے اس کے بارے میں کہ بھائی میں نے تمہیں موقع دیا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے سب کو موقع ملا ہوا ہے؟ سر دیکھو جا کے جو بیچارے بیکاری بنے بیٹھے ہیں، ان دیکھو جا کے جنہیں پتہ نہیں کہ شام کا کھانا کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا بچوں کو، وہ بھی ہیں بیچارے. کیا پرابلم کیا؟ بس اللہ نے آپ کو احسان کیا آپ پہ. اب آپ اس نعمت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے مین چیز ساری کہ جو اللہ نے دیا اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. یہ پوائنٹ ہے اصل میں. اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا. اگر ہم نے حق ادا کر دیا ہمیں اس کا انعام ملے گا انشاءاللہ. لہٰذا ہم نے بہترین کرنا ہے نا کام. تو بہترین کام کرنے کے لیے مختلف اصول ہے جو کہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے. آج ہمارا جو اسپیشل فوکس ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ شکر گزاری کا رویہ. اسے ہم انشاءاللہ آج تفصیل سے دیکھیں گے اور اسی پہ بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. شکر گزاری کا رویہ وہ کہتے ہیں نا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، ذہن میں رکھیے گا. ایک حوالے سے آتا ہے، ایک حکایت بڑی مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی تھیں. تو جناب جاتے ہیں اور ایک دن جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بندہ ملتا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا، تو جا کے وہ بندہ بڑا امیر ہے، کہتا ہے کہ جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے گا کہ مجھے اتنا دیا ہے اب مجھے دینا بند کر دیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھے اتنی دولت ملی ہے، اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اتنا رزق ہے میرے پاس، اللہ سے ریکویسٹ کیجیے گا میری طرف سے کہ بس کر دیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. فرمایا ٹھیک ہے. آگے گئے، ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک چادر تھی اور جناب وہ غریب تھا. کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کدھر چلے ہو؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے پاس بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا جا کے نا میری طرف سے ذرا گزارش کیجیے گا کہ مینوں بھی کچھ دے دیں، اللہ مینوں بھی ہن کچھ دے دے، میرا کی قصور ہے، میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، واپس آ رہے ہیں. اب وہ بندہ پہلے مل گیا، وہ والا جو کہ امیر تھا. وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تھا کہ جا کے میرے بارے میں کہیے گا کہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ دینا بند کر دیں، مجھے سنبھالا نہیں جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے میرے اس بندے سے جا کے کہو کہ تم شکر کرنا بند کر دو، میں تمہیں دینا بند کر دوں گا. شکر کرنا بند کر دو. اس کا جواب آگے سے کیا دوں گا؟ میں شکر کرنا کیسے بند کر دوں؟ میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہوا، میں کیسے شکر نہ کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا قانون ہے، جو شکر کرے گا اسے ملے گا ہی ملے گا، پھر تمہارا ملنا بند نہیں ہو سکتا. اب آگے چلے کہ وہ بندہ مل گیا جن کو چادر سی. اے موسیٰ علیہ السلام میرے بارے میں پوچھا؟ ہاں جی. اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے سے کہو شکر کرنا شروع کر دو، میں تمہیں دینا شروع کر دوں گا. وہ کو کہندا مینوں دیتا کی ہے جدا میں شکر کرا؟ ایک چادر. اچانک کیا ہوا، ادھر سے جناب ہوا تیزی سے آئی اور وہ چادر بھی اڑا کے لے گئی. یا ہن سکون ہوا ہے. میں نے کہا کہ یہ تمہاری ناشکری ہے جس کی وجہ سے تمہیں مل نہیں رہا. اور اللہ کا قانون ہے جو بندہ قدر نہیں نہ کرتا اس کی نعمتوں کی، اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے. اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا فرمایا، یہ نعمت دی، مجھے اتنا اس قابل بنایا، ورنہ یا اللہ اگر تو مجھے نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا. یار جن کے پاس پیدائشی نابینے ہیں مجھے بتائیں ذرا کیا قصور ہے ان کا؟ سر کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے دیا اس سے اس کی نعمت کا سوال ہوگا، اب اس نے اس کے ساتھ کیا کیا. جسے نہیں دیا اس کی آزمائش ہے، اس میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھئی آپ سب دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہذا پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چیز تو ہم یہ سمجھیں. اور اگلی چیز جو ہے نا یہ بڑی ہے، وہ جو میں نے اس کا تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیا تھا، اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا غور کیجئے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یاد کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور وہ تمہیں شدید ترین عذاب دیتا تھا. فرعون شدید عذاب دیتا تھا، کیا کرتا تھا؟ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اور فرمایا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. میرا سوال ہے یہاں پہ ایک غور کر لیں
اور مجھے بتائیں کہ اس میں مشکلات کا ذکر آ رہا ہے کہ آسانیوں کا ذکر آ رہا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں مشکلات کا ذکر ہے، آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے کہ خوشیوں کا ذکر آ رہا ہے؟ آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، مشکل صورتحال کا ذکر آ رہا ہے، ایسے ہی ہے جی؟ اچھا، اگر مشکلات کا ذکر آ رہا ہے تو مشکل کے بعد کیا کیا جاتا ہے، یا مشکل حالت میں کیا کیا جاتا ہے؟ صبر کیا جاتا ہے کہ شکر کیا جاتا ہے؟ صبر کیا جاتا ہے، نیچرل سی بات ہے نا، مشکل حالت آ گئی تو صبر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی، آیت نمبر 6 ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ آیت نمبر 7 ہے، فرمایا لئن اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نے نہ شکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، پریشانیاں پہنچتی تھی۔ پریشانیوں کا ذکر ہے، اللہ فرما رہا ہے شکر کرو۔ حالانکہ سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے؟ صبر کا حکم ہونا چاہیے تھا۔ اس میں سمجھنے والی اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں بڑھے، جو بڑھانا چاہتے ہو اس کا شکر کرو گے۔ اگر آپ زندگی میں چاہتے ہو نا آپ کو خوشیاں اور ملیں تو شکر کرو، شکر کے بہانے ڈھونڈو۔ آپ کو بعض اوقات لگے گا یار کیڑی شاید شکر کریے، پھر بھی ڈھونڈو، آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا شکر والا۔ مثال کے طور پہ واپس آئیں جی، فرمایا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کون سی؟ کہ جس نے تمہیں نجات دی فرعون سے، آل فرعون سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس سے نجات دے دی ہے۔ تو نجات جو ہے یہ خوشی والی چیز ہے کہ پریشانی والی چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ نعمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ خوشی والی چیز ہے کہ پریشانی والی چیز ہے؟ خوشی والی چیز ہے۔ اچھا آگے وہ تمہیں سخت عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ آگے پھر ٹف ٹائم کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب کہ جب ہمارے پاس دو آپشن ہو نا، مشکلات بھی ہوں تو ہم ہمیشہ دیکھیں کہ اس میں بھی کیا آسانی ہے۔ اللہ جو ہے نا جو بندے پہ لاتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ کہے کہ ابا میں چھت تو تھلے چھال مارنی ہے، کیونکہ میں نے جناب کارٹون دیکھے ہیں، سپر مین آندا ہے تے بندے نو چوک کے لے جاندا ہے، ابا میں تھلے چھال مارنی ہے کیونکہ میں سپر مین دے کو وہ مینوں چکے گا مینوں لے جائے گا۔ تو ابا جان اسے روک رہے ہیں کہ پترا کہ کچھ کوئی سپر مین نہیں ہوندا، کہتے نہیں ابا چھڑ میں چھال مارن لگا، ابا ایک لگاندا ہے انہوں۔ مجھے بتائیں ابا جان ظالم ہے؟ ابا محبت کرتا ہے تو اسے بچا رہا ہے نا، کیونکہ ابا جی کو پتا ہے۔ جب ابا کو پتا ہے تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ ہی پتا ہے، ابا سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم بندے کو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں خبردار ہے کام نہ کریں، اور ایک چھترنا بھی ہوتی تو یہ ٹھیک کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہماری طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی ٹف ٹائم آ جاتا ہے، مشکل صورتحال آ جاتی ہے، کبھی اوکھا ٹائم آ جاتا ہے، یقین کریں اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں نعمت ہے کیا۔ اگر نہیں نہ دیکھیں گے تو پھر شکوے شکایتیں چلتیاں رہن گیا، بندہ کہے گا کہ میرے اوتے کالیاں میرا قصور کی ہے، مجھ پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، بندہ یہ سوچے گا۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرے گا تو اسے مل جائے گی، جو مرضی صورتحال ہے آپ کو نعمت ضرور ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو یہ شکر گزاری آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولتی کامیابی کے۔ اب دیکھیں اس بندے کو دیکھیں، Oh, what a wonderful world this would be if we all open our eyes to see. He is all that we need right now, and we can all come together somewhere, somehow. His door is open no matter who you are. Just take the first step, you'll see it's not so far. Down this road that holds all the answers. Open your heart to something greater. His holy book speaks pure and true, and always tells us what we must do. His last prophet would send as a guide.
an example by which we abide. There is salvation for those who seek to find the one and only source of peace. An understanding of why we are here, who created us, who we must fear. So what a wonderful world this would be if we all opened our eyes to see. جی جناب، صرف آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ تھا اس سے دیکھیں اور خود کو دیکھیں تو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے. اس کی تو بیچارے کی بازو بھی نہیں، ٹانگیں بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کی پوری ہسٹری موجود ہے کہ اس بندے نے، وہ جب پیدا ہوا ہے نا، اس کی ماں کو نرس نے بتایا ہاسپٹل میں کہ تیرا ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جہدا کہ نہ بازو نے تے نہ لتاں نے، بس جسم ہی جسم ہے، دھڑ ہی دھڑ ہے بس. تو اس کی ماں نے یہ کہہ دیا تھا کہ خبردار مجھے ایسا بچہ دکھانا بھی نہ. ماں کو اتنی نفرت ہوئی. باپ نے جب دیکھا یہ بچہ ہاسپٹل میں، باپ کا دل اتنا خراب ہوا کہ وہ کہہ کرنے کے لیے، الٹی کرنے کے لیے بھاگا ہاسپٹل سے باہر. اتنا دل خراب ہوا اس بچے کو دیکھ کے. اور اس کے بعد یہ بندہ یہ خود بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں کوئی 13 سال کا تھا جب میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. ایک بالٹی میں پانی تھا، اپنے آپ کو اس میں ڈبو کے مارنے کی کوشش کی کہ انجلی زندگی کا کی فائدہ کہ جناب میرے بازو بھی نہیں ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہے، یہ جی زندگی کا کی. اور کہتا ہے کہ میں کہا کرتا تھا میرے رب نے میرے ساتھ ظلم کیا. اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے میں شکوے شکایتیں کرتا تھا. کہتا ہے لیکن یہ کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوا میری اچانک سوچ بدل گئی. مجھے کسی نے سمجھایا کہ یار تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں سوچتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم ان چیزوں کے بارے میں سوچو جو ہے. یہی سارے پوائنٹ کی بات ہے. آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچے جو ہے. کہتا ہے جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے سوچا میری آنکھیں تو ٹھیک ہے، میری زبان تو ٹھیک ہے، اور میں جناب پڑھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں. وہ موٹیویشنل سپیکر بن گیا. دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر وہ لیکچر دیتا ہے، لوگوں کو کامیابی کے اصول سکھاتا ہے، اور وہ بہت امیر ہو چکا ہے. مطلب اگر ہم دنیاوی طور پہ بھی کامیابی دیکھیں وہ بہت کامیاب ہو چکا ہے. ہاں پتہ نہیں ایمان ابھی اسے ملا کہ نہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن آپ دنیاوی طور پہ دیکھیں شکر گزاری سے اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ صرف شکر گزار ہوا ہے تو اسے کیا کیا مل گیا. سب کچھ ہی ہو گیا زندگی میں. ہر طرح کی آسائشات اس کے پاس اب ہے. اسی کہنے ہیں میرے کو ہے کہ یہ دیکھے جائے تصور ہمارے پاس کوئی گلے شکوے کی گنجائش بنتی ہے. لہٰذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہوں، شکر گزار ہوں، تو آپ اپنے نعمتوں کو گننا شروع کریں. والدین نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سر یہ زمین ہے، چل پھر رہے ہیں. آپ جائیں ہاں ذرا کبھی مری ایسے علاقوں میں جہاں برف پڑی ہو اور وہاں پر آپ ایک قدم بھی چلیں تو پھسل کے گرنے کی ہو. یہاں پہ آپ کو پھسلنے کا کوئی مسئلہ ہوا، ایزی ہو کے چل رہے ہیں نا. وہاں پہ دیکھیں پھسل رہے ہیں، گاڑیاں نہیں چل سکتی، کیا کیا مسائل ہوئے آپ کے سامنے ہیں. یہ ساری نعمتیں ہیں. کان ہے دیکھیں جن کے پاس نہیں ہوں گے، آنکھیں ہیں انہیں دیکھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. ایک ایک نعمت آپ سوچیں آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میری تنخواہ کاٹے تو میں کہتا شکر گزار ہوں. خدا دا واسطہ ہے تنخواہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کے یہ دیکھو اگر آنکھیں بھی نہ ہوتی پھر کیا کر لیتے. آنکھوں کی کوئی پیمنٹ کی ہے ہم نے اللہ کو کہ یا اللہ دنیا سے چلنا ہوا تو اکھا ہونی چاہیے ہیں. کسی نے کہا یہ؟ تو بھائی اللہ نے وہ دیا ہے. کان دیے ہیں اللہ نے، زبان چکھنے کا ذائقہ. میرے والد صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ زبان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا. میں گڑ بھی کھاتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے مٹی کھا رہا ہوں، مطلب ٹیسٹ ہی نہیں آتا تھا، خود ہی ختم ہو گیا. اور کچھ وقت کے بعد مجھے اس وقت احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اسے بولتے بھی ہیں اور اسے چکھتے بھی ہیں. یہ دیکھیں اللہ کی نعمت ہے. اور میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے سونگھنے کی وہ جو اسمیل آتی ہے نا وہ ختم ہوگی. میں نے کیا کیا کہ مجھے عادت ہے کوئی پرفیوم وغیرہ خوشبو وغیرہ استعمال کرنے کی. تو میں نے خوشبو، میں کہ یار ایسی بڑی خوشبو ہے، پتہ نہیں کی تھا خوشبو آ ہی نہیں رہی. میں ادھر جا کے لڑا کے کہو جی خوشبو دیتی ہے تو بعد میں پتہ لگا مسئلہ کوئی اور ہے. مجھے اسمیل آنی بند ہو گئی تھی اور مجھے پتا کہ وہ چند دن میرے کیسے گزرے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ جب دوبارہ سے خوشبو آنی شروع ہوئی، اسمیل نے کام کرنا شروع کیا ناک نے،
تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک اتنے سے سسٹم میں کیا کیا رکھ دیا ہے. اس میں آپ کے جو بال لگے ہوئے ہیں یہ آپ کی ایئر کو، ہوا کو فلٹر کر کے آپ کے اندر بھیجتے ہیں. ورنہ اگر یہ نہ، اسے اندر کے جو بال ہیں اگر وہ نہ ہو، آپ کو ایسی ایسی بیماری لگ جائے آپ سوچ نہیں سکتے. تو اچھا، اسی میں سونگھنے کی حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہوا کو فلٹر کرنے کی حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، ناک کو بند کر کے نا منہ سے سانس لیں، تھوڑی دیر میں آپ کا حلق ہر شے خشک ہو جائے گی. اللہ نے یہ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ خشک نہیں ہوتا، سسٹم چلتا ہے. یہ جو پلکیں ہیں جن کے، یہ جو ہے نا، یہ آئی لیشز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی یہ جو تھی نا، یہ والی اوپر والا حصہ یہ کٹ گیا. کچھ ایسا ہوا کہ یہ کٹ گیا. جب کٹ گیا نا تو اس کے ساتھ بھی وہ پرابلم ہونی شروع ہوئی. ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ ہم نے کتنا، کب سے میں نے شروع کیا لیکچر، تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، اس میں ہم نے پتہ نہیں کتنی بار یہ خود سے جب کی ہیں. یہ خود بخود کچھ ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک تو اس سے موئسچرائز ہوتا ہے آپ کی آنکھ جو ہے نا، وہ آنکھ بند ہوتی ہے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں نا، آنکھ کو نمی ملتی ہے جو چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، جو اس پہ کوئی ڈسٹ لگ جاتی ہے وہ آٹومیٹکلی صاف ہو جاتی ہے. اس بندے کے ساتھ جب یہ مسئلہ ہوا تو اس کے پتہ نہیں کتنا اس کی رقمیں لگ گئیں اس پہ. میں کہا بھاجی یہ تو بانی نہیں سکتی ہوں، اتنا مسئلہ بنا. اور اس کی آنکھ میں کیا کیا پرابلمز ہونے شروع ہو گئی، صرف اس لیے اب صفائی کا نظام بند ہو گیا تھا. میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں جنہوں نے آگے بڑا زبردست آ کے لیکچر دیا قرآن کے حوالے سے، اور وہ ہر تھوڑے سے ٹائم کے بعد کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی پاکٹ میں نہ رکھا ہوتا تھا ایک موئسچرائزر ڈراپس تھے، تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے ڈراپس ڈالتے تھے. پوچھا ہے کہ یہ میری آنکھ میں کچھ ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس میں وہ جو پانی ہے نا وہ قدرتی طور پہ نہیں بنتا یا کم بنتا ہے. اب مجھے یہ ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے، ہر وقت ڈراپس رکھنے پڑتے ہیں. سر سوچو ذرا، اگر آپ کو ہر 2 منٹ بعد 5 منٹ بعد ڈراپس ڈالنے پڑے، آپ کو ایک قطرہ بھی پڑھا پیا ہوں تک اکھ دے وچ. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی میرے اور کیا چاہیے ہمیں. آپ کہتے ہیں جناب میری تنخواہ دے اتنے ہزار ہو جائے، سر ہو سکتا ہے لکھاں تو صرف ایک اکھ دے اوتے لگ جان. تو اس لیے بھی شکر کریں جو اس نے دیا ہے. تو یہ ہم اس چیز کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو تم گننے کی کوشش کرو گے تو کبھی گن نہیں سکو گے. ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے. سر آنکھ کے، صرف ایک آنکھ کو اب اگر آپ گننا شروع کر دینا، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا، کون کون سا موتیا اتر سکتا تھا اس میں، کون کون سی آنکھوں کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، گننا شروع کرو گن نہیں سکتے تسی. کانوں کی گننا شروع نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی پھر کیوں ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہو جو نہیں ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ. اور اللہ کا قانون ہے جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے. جو کہتا ہے یا اللہ مینوں دیتا کی ہے، رب کہتا ہے اچھا چلتے تو اے بھی لے لاں گا، پھر تینوں پتہ لگے گا کی دیتا سی. یہ اللہ کا قانون ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس طرح سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا ہے کہ خوشی اور شکر گزاری والی زندگی کیسے ہے. فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دینی معاملے میں اپنے سے سینئر، اپنے سے آگے والوں کو دیکھو. نیکیوں میں وہ دیکھو کون بندہ آپ سے زیادہ نیک ہے. آپ میں شکر گزاری پیدا ہوگی کہ یا اللہ میں تے اتنا بھی نہیں کر رہا، تم پھر بھی دے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دنیاوی معاملات میں انہیں دیکھو جو آپ سے کمتر ہیں. سوچیں تو بندہ کوئی اللہ والا جا رہا تھا نا کہ یا اللہ میں تیرے دین دی خدمت کر رہا ہوں تے میرے پیر دے وچ جڑی جُتی سی وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے سے بندہ دکھایا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. ساتھ ہی کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم از کم میرے کو پیر تے ہے نا، میں چل تو سکتا ہوں. اس بیچارے کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو جس نے پاؤں دیے ہیں نا وہ اگر تھوڑا سا جوتا نہ دے تو ساتھ وقت پہ جاتا ہے. اگر ہم یہ شکر کریں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے پاؤں تو دیے ہیں، اللہ ہمیں پھر جوتا بھی دے گا اور بہترین بھی دے گا. اللہ کا قانون ہے. اور اگر ہم جو جوتا ہے اس کے ٹوٹنے کی ہم شکایت کرنا شروع کر دیں گے، یہ قانون ہے کہ پھر جڑا ہے وہ بھی جائے گا اور بڑی مصیبتیں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چیز ہے ہمارے پاس جو ہم سمجھ رہے ہیں. اس لیے ساری اگر میں خلاصہ دوں ساری اب تک کی جو بات ہوئی ہے، سر آپ کے پاس زندگی میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ گلاس جو ہے آدھا خالی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آدھا بھرا بھی تو ہے. حقیقت یہ 2 گلاس ہیں. میں کہتا ہوں ایک پہ لکھا ہے کہ یہ آدھا خالی ہے، دوسرے پہ لکھا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے. حقیقت کیا ہے؟
کیا ہے؟ مجھے بتائیں کون سی بات ان میں سے سچ ہے؟ یہ آدھا خالی ہے یہ سچ ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے یہ سچ ہے؟ آدھا خالی ہے وہ سچ ہے. ٹھیک ہے جی جناب. جس نے کہا کہ اس میں آدھا پانی ہے اے سچ نہیں ہے؟ وہ بھی سچ ہے. تو پتہ چلا دونوں ہی سچ ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں اس میں پانی ہے یہی سچ ہے آدھا خالی نہیں ہے تو وہ جھوٹا بھی غلط بات ہے. آدھا خالی ہے یہ بھی سچ ہے. اچھا جو بندہ کہتا ہے یہ صرف آدھا خالی ہی ہے پانی ہے ہی نہیں یہ بھی غلط بات ہے. بھئی آدھا پانی بھی تو ہے وہ بھی سچ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں بھی نا اسی طرح سے دو آپشن ہمیشہ موجود ہوتی ہیں. آپ کے پاس اب بھی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں میں سے چننا آپ نے کہ آپ نے کس پہ توجہ دینی ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ آدھا خالی ہی ہے پریشانیاں یہ مصیبتیں ہی ہیں اسے پھر صحیح مصیبتوں سے واہ پڑے گا. اس کی مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جو یہ کہے گا اللہ کا شکر ہے تو صحیح سر اگر یہ بھی نہ ہوتا تو مجھے پیاس لگی ہوتی تو میں تو ایک گھونٹ سے مجھے سکون مل جاتا ہے یہ تو پھر آتا ہے. تو سچائیاں دونوں ہی ہیں لیکن آپ پہ ہے کہ آپ کون سی سچائی کو چنتے ہیں. اگر آپ نے اس سچائی کو چنا کہ خالی آپ ہر اچھی میں سے برائی ڈھونڈنا شروع کر دی آپ کو برائیاں ملیں گی اور آپ کی طرف برائیاں آئیں گی. آپ کی طرف ٹینشنیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی. تو کہو گے یا اللہ یونیورسٹی میں نا سانو یہ ہوندا سی یار کہو جہا استاد مل گیا یار کی وقت ہی پی گیا. ایک بار نا کچھ لوگ آئے جو کہ جاب فیئر تھا کہ وہاں پہ نا مختلف کمپنیوں میں سے نا لوگ آئے بڑے جناب سینئر مینیجر وغیرہ آئے یونیورسٹی میں اور آ کے کہتے اچھا مجھے یہ بتاؤ بھائی آپ ایسا کوئی ٹیچر اپنے ذہن میں لے کر آئیں جو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے آپ بڑے تنگ ہیں. اسی سارے نے فوری طور پہ نا ذہن میں لے آئے فلاں ٹیچر یار کی مصیبت ہے. اس کے بعد اس نے کہا آگے آپ کے ذہن میں وہ ٹیچر جس سے آپ بڑے تنگ ہیں؟ اس نے کہا جی حوصلہ رکھو جدو تسی بوس دے واہ پاؤ گے نا تو ادو پتہ لگے گا کہ پیڑا بندہ ہوندا کون ہے. تو ادو ٹھنڈ پائے گی کہ اصل سے برا کنج بنی دا ہے. تو بعض کا جو ہے یہ اور یہ واقعی صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو اسٹیو جابس ہے نا جس کے میں نے بتایا کہ ایپل آئی فون اس کے پاس کہتے ہیں کہ اس کا نا ایک انجینئر جو ڈیزائنر وغیرہ تھا وہ نا آئی فون کو باریک کرنے کا اس نے کام اسے دیا تھا. اس نے کہا تھا اسے جتنا باریک کر کے لے کے آ سکتے لے کے آؤ یعنی کہ یہ موٹا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو بتایا نا کہ پہلے وہ 3310 اور نوکیا کے موٹے موٹے فون تھے. آئی فون نے کہا باریک ہونا چاہیے باریک ہوگا تو ذرا اسموتھ پکڑنے میں اچھا لگے گا ہلکا ہوگا وغیرہ وغیرہ. مالک نے کیا کہا باریک کر کے لاؤ وہ لے کے آیا کہتا جی اس سے زیادہ باریک نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بھائی جا ہجے بھی یہ جگہ ہوئے گی جاؤ اسے اور سلیم کرنے کی کوشش کرو اس کے پرزوں کو اور تھن کرنے کی کوشش کرو کہ یہ اور چپٹا ہو جائے اور باریک ہو جائے. پھر کیا آ کے کہنا بس جو ہو سکتا تھا میں نے کر دیا اب اس میں جگہ ہی نہیں ہے کہ یہ اور باریک ہو سکے. اس نے موبائل ایسے ہی پکڑا اس بندے نے وہ جو مالک تھا وہ اینج لے کے گیا اور کمرے میں نا ایک ایکویریم پڑا ہوا تھا مچھلی کا نہیں ہوتا باکس جس میں پانی ہوتا ہے اور مچھلی ہوتی ہے انہیں اونجی لے جا کے اسے اس پانی کے اندر ایسے پھینک دیا موبائل کو. ایک بار بھی نہیں چلا کے ویکھیا. تصور کرو کہ انہوں کتنا غصہ آیا ہوئے گا. انہیں اونجی جا کے چھڈیا جب وہ پاؤں وہ جو نیچے پیندے پہ جا کے لگا نا اس میں سے چند بلبلے نکلے. انہیں کیا ویکھیا تینوں میں کیا سی نا جگہ ہے یعنی کہ اس میں ہوا جی جگہ ہے تو ہوا نکلی ہے نا بچوں اور کہ جی ہوا دی جگہ اتنے بھی ہور سلم کر. مطلب باس ایسے ہوتے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے آپ کو پھر پیڑے بندے واہ نہیں پیا کری یہ تو آپس میں لوگ برے لگتے تھے نا. تو بھائی یہ ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ زندگی میں سوچیں گے کیا وہی آپ کے ساتھ زیادہ ہوگا. جب آپ یہ سوچتے ہیں اچھا اب آپ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ آپ کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ بغیر گھنے آپ نے بتانا ہے اس کمرے میں کتنی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں. کون ہے جو گھنے بغیر بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا گن کے دس دو یار گن کے دس دو پھر دیکھ لو اچھی طرح.
10 لگی ہوئی ہیں جی, ایسے ہی ہیں 12 لگی تو لگی ہیں 2 اور. اچھا جی, یہ کتنے ہیں یار؟ آپ کو 1 گھنٹہ ہو گیا تو کیوں نہیں پتا لگا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا چلا یہاں پہ 10 لائٹیں لگی ہوئی ہیں؟ آپ کو کیوں گننا پڑا؟ میں بتاؤں کیوں گننا پڑا, کیونکہ تو لینا دینا ہی کوئی نہیں. سمپل سی بات ہے بھئی, آپ کو ضرورت ہوتی. اب آپ کو میں نے پوچھا نا, پہلے آپ کو نہیں پتا تھا, گن کے فوراً بتا دیا, منٹ بھی نہیں لگا. ایسے ہی ہے جی. اب ہم سب کو پتا کتنی لائٹیں کتنی ہیں. اسی طرح ہمارا دماغ کام کرتا ہے, جو چاہیے یہ وہی دیتا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے پاکستان سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اتنے 2 نمبر ہی ہے, اتنے تو جناب کام خراب ہے, مصیبتاں, ٹینشناں, کرپشن, اسے صرف یہی چیزیں نظر آئیں گی. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں پاکستان, جیسے دیکھیں نا, ہم اگر یہ کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے یار, ہم میں سے ضرورت ہی نہیں پڑی, ضرورت نہیں پڑی تو نظر نہیں آئی. اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں پاکستان میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے, میں محنت کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے بہترین بنایا ہے, تو پاکستان ایک نعمت ہے میرے لیے. جب یہ نعمت ہے تو میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے. جب آپ اسے نعمت سمجھنا شروع کریں گے اور یہاں پہ نئے نئے مواقع ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اللہ دکھائے گا, پر اسی تے ویکھنا چاہتے ہی نہیں. جدو ویکھنا چاہتے نہیں تو نظر آندا نہیں. جیسے ہم نے انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہا, یہ موجود تھی کہ نہیں, ہے تھی نا پہلے بھی, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا چلا. کیوں نہیں پتا چلا؟ ہماری خواہش ہی نہیں تھی دیکھنے کی. چیز موجود تھی, نظر نہیں آئی. بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ بھائی اتنے کچھ نہیں ہو سکتا, دنیا ہے ہی خراب, دنیا میں ہر طرف ضلالت ہی ہے, اسی تے آ ہی گئے ہیں, بس مصیبت سے پی گئے ہیں, اب صرف اسے مصیبتیں ہی نظر آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ مصیبتیں دیکھنا چاہتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو بندہ کہتے ہیں بھاجی اتنے رشوت وغیرہ کام ہی نہیں ہوں, سر وہ کام نہیں ہوئے گا. کیوں نہیں ہوئے گا؟ کیونکہ جیسے کوئی صورتحال بنے گی, کوئی بندہ ذرا سا اشارہ دے گا نا کہ بھاجی میں تھوڑا کام کرتے دما, لیکن تھوڑا جا کوئی مہربانی کرو, بندہ نال ہی کہے گا میں کیا سی نا تیری رشوت بغیر نہیں ہوں, ایلو بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, جب ایک بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ نے مجھے اتنا مجبور نہیں کیا ہوا, یہاں پہ بھی اللہ جو فرعون سے بچا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی رات سب میں سے دشمنوں میں سے نکال کے لے کے جا سکتا ہے, اللہ جو آگ میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے, کیا وہ میرا کام بغیر رشوت کے نہیں کرا سکتا؟ اگر یہ یقین ہوگا کروا سکتا ہے. بندہ کہے گا پاجی کوئی مہربانی کرو, بندہ کہے گا نہیں, اندر سے آواز آئے گی نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. بندہ کہے گا سوری بھائی تسی نہیں کرنا نہ کرو, اسی کوئی اور حل کر لینے ہیں. جب آپ کے دل میں ہوگا کہ ہو سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, پھر آپ نئے نئے راستے ڈھونڈیں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ایسا مل جائے گا کہ جو کہ بغیر رشوت کے بھی ہو سکتا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ تب ہوگا جب پہلے چاہیں گے. کہتے جہاں چاہ وہاں راہ, جہاں چاہ وہاں راہ. تو بھئی یہ دیکھیں, یہ ہمارا دماغ کا پورا سسٹم ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے نا, یہ ہمارے دماغ کا سسٹم موجود ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ایسے ہے کیا کہ دماغ صرف ان چیزوں کو توجہ دیتا ہے, ان چیزوں کو آپ کے نوٹس میں لاتا ہے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں یہ ٹیوب لائٹس نہیں چاہیے تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کتنی تھیں. یہ ہمارے دماغ کا حصہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. جب ہمیں ضرورت پڑی یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی شروع ہو گئیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایسے ہی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے آتے ہوئے یا آپ یہاں پہ جو اس کمرے میں پہنچے ہیں تو پیچھے کتنے کمرے چھوڑ کے آئے ہیں؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یار ایک بندہ آئے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, بتا دے گا کتنے چھوڑ کے آئے ہیں؟ ضرورت پڑے گی پتہ چل جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ پھر شکر والی چیزیں ہمارے نوٹس میں لانا شروع کر دے گا اور وہ بڑھتی چلی جائیں گی. جیسے کہاں گے یار کوئی فائدہ نہیں ہوا تھے بھی آگے پھر فائدہ نہیں ہوئے گا, پھر مصیبتیں ٹینشنیں آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصل میں یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے. اور یہاں پہ ایک چیز یہ, اور یہ آج کی سائنس نے یہ چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ جی کہ لا آف اٹریکشن, اٹریکشن بلا کسے کہتے ہیں؟ کشش, کشش کو کہتے ہیں. یار ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور میرے ہاتھ میں ایک میگنیٹ ہو, مقناطیس ہو, میں اس کے قریب کروں گا وہ چپک جائے گا ساتھ, کیونکہ ان کے درمیان میں کیا ہے؟
کشش ہے. ٹھیک ہے جی, کشش سے کیا ہوگا, وہ چپک جائے گا ساتھ, بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر میں اسے چھوڑوں گا تو یہ کیا ہوگا, یہیں پہ رہ جائے گا, نیچے گرے گا, کیونکہ زمین میں کشش ہے, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہ نیچے جائے گا. اسی طرح سے ہماری سوچوں کی بھی کشش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا. اچھا میں ایک اور مثال ہے, موبائل فون ہے, آپ میں سے کسی کا نمبر ملاؤں, اسی کو ملے گا کہ کسی اور کو مل جائے گا, پھر اسی کو ملے گا. ٹھیک ہے جی, اسی کو ملے گا. جب اسی کو ملے گا تو پھر اسی سے بات ہوگی. اسی طرح ہماری جو سوچیں ہیں نا, اس کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے, اس کی خاص طرح کی کشش ہوتی ہے. اگر تو اس میں ہم نے اچھی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں, سوچیں اچھی اپنائی ہوئی ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, شکر گزاری والا رویہ اپنایا ہوا ہے, کیا ہوگا بھلا, پھر ہمیں اچھی اچھی چیزیں ہماری زندگی میں آنی شروع ہو جائیں گی. اس پہ سائنسی تحقیقات موجود ہیں, اس پہ فلمیں بن چکی ہیں, اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, جسے کہتے ہیں لا آف اٹریکشن, جسے کہتے ہیں لائک اٹریکٹس لائک. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسی سوچیں ویسی چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے, چنگا بھلا کاروبار شروع کر دینے بیڑا گرک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے ایک دم آگے نکل جاتا ہے, اس کے پیچھے یہ سارا قانون چل رہا ہوتا ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں کر کے دکھاؤں گا, ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو بندہ کہتا ہے یار میں سونا خریدتے لاں پا رہتا کہ ریٹ ڈگ نہ جائے, اور ریٹ نہ بھی ڈگے, اور سونے دی ایٹ کدھر ڈیگ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ بندہ کہ یا اللہ میرا پرائز بانڈ نکل آئے, یا اللہ میرے پیسے جڑے نے میرے پیسے نکل آن کی تو بات بتا تھا کہ جیب چوری نکل گئے, جڑے جیب ایسی وہ بھی گئے, کہ یا اللہ میں انج نہیں سی گیا. تو یہ بازو کا جو ہے یہ ہماری سوچیں اس طرح سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو بھائی اگر آپ اچھائیوں کے بارے میں سوچیں گے, اللہ کا قانون ہے اچھائیاں آئیں گی, شکر گزار رہے ہیں یار. وہی بیوی, میں نے جمعہ بھی پڑھاتا ہوں ایک جگہ پہ, تو چٹ لکھ کے آتی ہے کہ جی کوئی اچھا رشتہ نہیں لابدہ, دعا کر دو. دعا کرنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہی جس کے لیے ہم پہلے دعاواں کرانے ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے جا کے کہڑی کہڑی ٹاکیاں بن کے آئے ہونے ہیں, جدو آ جاتی ہے سانو سب تو بہت ہی زہر وہی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ کی مصیبت ہے, کتوں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر سانو ساری پریشانی اچھی نظر آتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم اس میں اگر اچھائیاں ڈھونڈیں گے تو نظر آئیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی بیوی میں کوئی برائیاں نظر آئیں, لیکن اگر آئیں تو ان چیزوں کے بارے میں سوچو جو اچھائیاں ہیں, تو خوش ہو جاؤ. انہوں نے ویکھو جڑے بیچارے کوارے پھرندے نے, ساری ساری رات تارے گنتے رہتے ہیں. شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بیاہ ہوا ہے. ایسے کن کن کی شادی نہیں ہوئی یہاں پہ, ماشاء اللہ, استغفر اللہ. اچھا چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی چیز. اچھا جو جن کی شادی نہیں نہ ہوئی ہوتی وہ شادی شدہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یار کیا بات ہے, اور جنہوں کی شادی ہوئی ہوں وہ کوارے نے دیکھ کے کہہ رہے ہوں یار کیا بات ہے, انہوں کی کیا بات ہے. خیر, تو ہم بات کیا کر رہے ہیں, بات یہ کر رہے ہیں کہ یار سوچوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں. یہ چند ہے کہ مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں جو ہے اس کا, اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا جو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مزید جو کام کر رہے ہیں تو کام کا شکر کیسے ادا ہوگا, اس کا حق ادا کریں, اسے بہترین کرنے کی کوشش کریں, اللہ آپ کو اس سے اعلیٰ کام دے گا. ٹھیک ہے جی. کام کو اپنا سمجھ کے, ہم میں سے کون کون ہے جو کہتے ہیں کہ یار کاش میرا بھی اپنا کام ہو سکے, میرا اپنا کاروبار. ہاں ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے نا ویسے, یار میرا اپنا کام ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو جب تک وہ جو کام ملا ہوا ہے اسے اپنا سمجھ کے نہیں کریں گے, اللہ آپ کو اپنا نہیں دیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. اسے اس طرح کرو جیسے یہ آپ کا اپنا ہے, اللہ آپ کو اپنا دیں گے, یقین کریں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے, پہلے ڈیزرو کرنا پڑے گا. یار مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خاص طرح کی قابلیت چاہیے تھی نا. فرض کرو تواڈے وچ ہوندی نا تو آپ کو آنے دینا تھا کسی نے یہاں پہ, نہیں نا. اللہ کا قانون بھی ایسی ہے, اگر آپ ایکسٹرا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیزرو کرنا پڑتا ہے, اور ڈیزرو کرنے کے لیے پہلے سرو کا مطلب ہے یار پہلے وہ کام کرنا شروع کر دو. میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے زیادہ تنخواہ ملنی شروع ہو جائے, اس کام کو اس طریقے سے کرو کہ جیسے اس کی تمہیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی اتنی ملنی ہے. اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا, وہ تمہیں اتنی تنخواہ والا کام دے دے گا. بات سمجھ آ گئی.
ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اتنی تنخواہ ہے اسی کر دیں اتنا کا، وہ جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ پھر بیماریاں ٹینشناں مصیبتاں جو ایمرجنسیاں نکل جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ جو کام کر رہے ہیں اگر ہم اسے اتنے لیول پہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جو ہم نے ایکسٹرا کیا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اللہ احسان نہیں رکھتا، اللہ بڑھا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں یہ دیکھ لیں، یہ لاسٹ ہے ہمارے پاس سلائڈ، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں محبوب ترین لوگ کون ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو اور مشکل دور کرتا ہو۔ آگے مزید آتا ہے، قرض ادا کر دیتا ہو، بھوک مٹاتا ہو اور کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بڑی سمجھنے والی بات ہے، یعنی کہ سارا آپ کو جو ہے نا خلاصہ آ رہا ہے، اگر آپ دوسروں کے زیادہ کام آئیں گے، یہ جو آپ کے ساتھ بھائی ہیں نا، ایک تو طریقہ یہ ہے، یار جی انہیں کم کر لیا نا تو میں پیچھے رہ جانا ہے، یہ کم ہون ہی نہ دو صحیح، ایسی گیم پاؤ کہ یہ کام خراب ہو جائے، ایک یہ طریقہ ہے۔ آپ کے کام خراب ہونے کا اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، پھر اگر آپ دوسروں کا کام خراب کریں گے آپ کا کام لازمی خراب ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کا کام بنانے کی کوشش کریں گے، چاہے کوئی گل نہیں یار میرا بھرا ہے نا، اس کا کام ہونے دو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا، وہ آپ کی بگڑی بنانی شروع کر دے گا۔ لہذا فرمایا اللہ کو محبوب وہ ہے جو لوگوں کے زیادہ کام آتا ہے اور لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاص سے اعتکاف پہ بیٹھتے ہوں گے، کوئی انسان بیٹھ سکتا ہے، اور سب سے اعلیٰ جگہ پہ فرمایا میرے لیے کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 ماہ تک اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ مجھے بتائیں سب سے اچھی جگہ مسجد نبوی اعتکاف بیٹھنے کے، اور بیٹھ کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعتکاف ویسے ہوتا کتنے دنوں کا ہے؟ 10 دنوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ فرما رہے 1 ماہ تک میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا رہا ہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے میں کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں۔ سوچیں اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ بندے کے کام میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی بندے کے کام میں لگا رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے کام سیٹ ہونے شروع ہو جائیں، اللہ آپ کے کاموں کو مینج کر دے، چاہے کسی فرشتے کے ذریعے سے کروا دے، تو اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ آپ وہ چیزیں کرنا شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ایسا پاور پلانٹ ہے جس کی کیپیسٹی کوئی 450 میگا واٹ ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بجلی پہنچا رہا ہے یہ والا پاور پلانٹ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو پاور پلانٹ ہے یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ یہاں پر کام کریں گے تو آپ کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ آپ سوچیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا کہ 1 کروڑ لوگوں تک جو فائدہ پہنچنا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے، اگر آپ کا اس میں حصہ پڑ جائے یقین کیجئے 1 کروڑ لوگ بندہ دے کسی ایک دے کام آ جاتے وہی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دے، یہ آپ پہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لہٰذا یہ سوچ کے کام کریں کہ یہ جو کام نہیں آپ کی عبادت ہے، اور اگر آپ 1 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر رہے ہیں تو رب آپ کی زندگیوں کو کتنا آسان کرے گا، سمجھ آئی اس چیز کی؟ لہٰذا یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ سوچ کے کیجئے گا جو بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ دیکھیں جو چیزیں آپ تک پہنچنی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تو ہونا ہی ہونا تھا، یہ تو میں اپنے آپ پہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اس چیز کے لیے۔ اور یہ جو ہے کہ یہ جو فائدہ پہنچ رہا ہے نا 1 کروڑ لوگوں کو، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں ہونا ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس کام کے لیے کہ 1 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دیں۔ اگر آپ اس کا حق ادا کر دیں کہ یقین کیجئے پتہ نہیں آپ کے درجات کتنے بلند ہو جانے ہیں، پتہ نہیں رب نے آپ کو اس کا نعم البدل کہاں سے دینا ہے، آپ کی اولاد کے ذریعے سے، بیوی بچوں کے ذریعے سے، بہن بھائیوں کے ذریعے سے، آپ کو ترقی کے ذریعے سے، دنیا میں کامیابی کے ذریعے سے، پتہ نہیں رب نے کہاں سے دینا ہے۔ جو آخرت میں دینے والا ہے نا وہی دنیا میں بھی دینے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی بہانے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔